الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، قرآن کریم کی سب سے مختصر ترین سورۃ الکوثر کہلاتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں صرف 3 آیات بینات ہیں اور الفاظ کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کی تمام صورتوں میں مختصر ترین صورت ہے، لیکن مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی جامع ہے اور اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جب اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ سورۃ الکوثر کو ایک کاغذ پر لکھو اور بیت اللہ کے ساتھ اسے لٹکا کر آ جاؤ. بیت اللہ کے ساتھ عرب کے قبائل کے قصیدے اور اشعار لٹکے ہوئے ہوا کرتے تھے. کسی بھی قبیلے کا کوئی شاعر جب کوئی کلام کہتا، شعر کہتا، تو وہ اپنے ان اشعار کو لکھ کر بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا کرتا تھا. گویا کہ یہ چیلنج کر رہا ہوتا تھا کہ اس کا کوئی مقابل لے کر آؤ، جو کلام میں نے بولا ہے، میں نے کہا ہے، اس کی کوئی مثال پیش کرو. سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا حکم دیا کہ لکھو اور بیت اللہ کے ساتھ لٹکا کر آؤ. جن جن قبائل کے قصائد وہاں لٹکے ہوئے تھے، جب انہوں نے سورہ کوثر کی یہ مختصر ترین آیتیں دیکھی تو وہ سب کے سب اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز آ گئے اور کہنے لگے اس کلام کی مثال کوئی بھی نہیں لا سکتا، ہم اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں. اتنا فصیح، اتنا بلیغ، اتنا بہترین اور اتنا جامع اور شاندار کلام ہے سورۃ الکوثر کے جو مضامین ہیں.
بہرحال چونکہ ہمیں عربی زبان سے کوئی بہت گہری زیادہ کیا ادنا سی بھی مناسبت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی بہت فصاحت اور بہت زیادہ بلاغت کو نہیں سمجھتے۔ البتہ میں آپ کو انتہائی اختصار کے ساتھ اس میں جو مذکور مفہوم ہے اور معانی ہیں ان کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہی گئی کہ ہم نے آپ کو ایک بہت عظیم الشان انعام عطا کیا ہے، اور وہ انعام ہے کوثر۔ حوض جنت میں ایک نہر ہے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں، جس کو حوض کوثر بھی کہتے ہیں، جس کو صرف کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں میدان محشر میں تمہارا انتظار کروں گا اس حوض پر، اس کوثر پر، اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو اس حوض سے پانی پلاؤں گا، اور جس کو میں نے پانی پلایا اس کو جنت میں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ انعام اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمایا، اس لیے کہا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ پھر اس کے نتیجے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ دو حکموں کی پابندی کیجئے۔ فصل لربک، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور آپ قربانی دیجئے۔ آپ نماز پڑھیے اور آپ قربانی دیجئے۔ ایک انعام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو یہ بڑا انعام کوثر کا عطا کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ دو کام کریں، ایک آپ نماز کی پابندی کیجئے، دوسرا آپ قربانی کا اہتمام کیجئے۔ جب یہ دو کام آپ کریں گے تو ایک پیشن گوئی دی اور ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن خود ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ جب بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، مشرکین نے یہ کہا کہ بس غم نہ کرو، اس کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں ہے، اور اس کا کام آگے چلے گا نہیں، اس کی دعوت آگے چلے گی نہیں، لہذا اس کے مرنے تک ہی اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ نے یہ جواب دیا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، آپ کا نام قیامت تک روشن رہے گا، اور آپ کی روحانی نسل قیامت تک چلے گی، اور آپ کی امت قیامت تک آپ کا نام لیتی رہے گی۔ لیکن جو لوگ آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا، وہ مقطوع نسل ہیں، وہ ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان لوگوں کی نسلیں ناپید ہو گئیں، ختم ہو گئیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی نسل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا سلسلہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہے سورہ کوثر کا مضمون، میں نے مختصر عرض کیا۔ اب ایک اور انداز سے اس کا مفہوم سمجھیے، انا اعطیناک الکوثر، یہ خطاب ہو ہر انسان کو، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے انسان ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی۔ بڑی خیریں کس کو نہیں ملی؟ صحت بڑی خیر ہے، اعمال صالحہ کی توفیق بڑی خیر ہے، دنیا میں نیک نامی کا مل جانا یہ بڑی خیر ہے، رزق حلال مہیا ہو جانا یہ بڑی خیر ہے، نیک صالح اولاد کا مل جانا یہ بڑی خیر ہے، اطاعت شعار بیوی کا، فرمانبردار بیوی کا مل جانا یہ دنیا کی بڑی خیر ہے۔ تو یہ خیریں اللہ پاک نے ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اب خطاب ہوگا ہر انسان کو کہ اے انسان ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی، لہٰذا جب آپ کو ہم نے بڑی خیریں عطا کی ہیں تو ان خیروں کے نتیجے میں آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ فصل لربک، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور آپ قربانی کیجیے۔
وہ کہ ہر انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ اتنے انعامات جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان انعامات کے نتیجے میں 2 کام تو آپ کر لو، ایک نماز اور دوسرا قربانی۔ ان شانئک ھو الابتر، اگر آپ ان 2 کاموں پر مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، نماز اور قربانی پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دشمن کو خود نامراد کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کے دشمن کو نیست و نابود کر دے گا۔ یعنی یہ سمجھایا کہ اللہ کی مدد آئے گی عمل کی بنیاد پر، اللہ کی مدد نماز پر آئے گی، اللہ کی مدد قربانی پر آئے گی، اس پر اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو قربانی کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کی بڑی اہم عبادت قربانی ہے، ذی الحجہ کی بڑی عبادت قربانی ہے۔ حج اور قربانی بڑی اہم عبادات ہے، اور قربانی صرف جانور کی گردن پر چھری پھرنے کا نام نہیں ہے، قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ قربانی کے پیچھے یہ فلسفہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کر دو، اپنی چاہتوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ میری چاہت، میری خواہش یہ ہے، سامنے اللہ کا حکم آیا ہے، مجھے اپنی چاہت کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے حکم کو مجھے سامنے رکھنا چاہیے۔ میری چاہت اور تمنا اندر کی یہ ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ یہ ہے، تو مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چاہت اور آپ کے طریقے مقدم کرنا چاہیے، اپنی چاہت کو مجھے پیچھے کر دینا چاہیے، قربان کر دینا چاہیے۔ جیسے آپ جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اپنا بہترین اور عمدہ مال، حلال مال کما کر، اور پھر اس مال کی کمائی سے آپ جانور خریدتے ہیں اور اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ یہ پیچھے فلسفہ ہے کہ اللہ کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ اندر آ جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کی یادیں ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا قربانیاں تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے پہلی قربانی دلوائی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں اور اپنے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا سبق لوگوں کو دینا شروع کیا۔ سب سے پہلی مخالفت باپ کی طرف سے آئی۔ باپ چونکہ بت پرست تھے، شرک پر تھے، کفر پر تھے، تو اس نے کیا کہا، ابراہیم اگر اس دعوت سے تو باز نہ آیا تو پتھر مار کر تجھے سنسار کر دوں گا، تجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی دی، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی قربانی، جہاں انسان کا گھر بار ہو اور جہاں انسان کی جائے پیدائش ہو اور جہاں سے انسان کی محبتیں وابستہ ہوں، تو اللہ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام کی یہ عظیم الشان پہلی قربانی تھی۔ جب یہ قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر دوسری قربانی کا حکم آیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع، جہاں بیت اللہ بننے والا تھا، تعمیر ہونے والا تھا، وہاں جا کر چھوڑ کر آؤ، اور خود وہاں نہیں رکنا، واپس شام میں آ جانا۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے، اور اس جگہ پر کہ جہاں کوئی انسان کی زندگی کے آثار نہیں تھے، وہاں حکم آیا کہ وہاں جا کے چھوڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو بھی وہاں چھوڑ کر آئے، اپنی بیوی کو بھی وہاں چھوڑ کر آئے۔ دسیوں ذہن میں سوال آ سکتے ہیں، ان کی کفالت کیسے ہوگی، ان کی رزق کا انتظام کیسے ہوگا، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، چھت کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی خیر خیریت پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات عالی پر ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ جب اللہ نے چھوڑنے کا کہا ہے تو کفالت بھی اللہ ہی کرے گا، حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا، رزق بھی اللہ ہی دے گا۔ یہ قربانی کے پیچھے یہ فلسفہ ہے، قربانی کے پیچھے یہ درس اور سبق ہے کہ اللہ کی ذات عالی پر آپ کا اتنا بھروسہ اور اتنا ایمان ہو کہ اس کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ پھر اس کے بعد ایک وقت کے بعد پھر تیسری قربانی آئی،
ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ تصور تو کرو بڑھاپے کی اولاد، اور جب وہ جوانی کے قریب پہنچے اور 13 اور 14 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ گیا، حکم آیا اسے ذبح کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بھی پورا کرنے کے لیے فوری تیار ہو گئے۔ کسی بھی جگہ پر ادنا تأمل، ادنا دل کے اندر تردد بھی نہیں پیدا ہوا کہ میں کیسے اس کو ذبح کروں، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ میں چھری رکھ کر بچے کو کیسے ذبح کروں گا۔ سارے کے سارے وہ اسباب اختیار کر دیے کہ گویا کہ 100% اللہ کے اس حکم کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف تیار نہیں تھے، عزم مصمم تھا، اور صرف ابراہیم علیہ السلام کا عزم نہیں تھا، اس بچے کو بھی پتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو کہ مجھے ذبح کیا جائے گا۔ وہ بھی کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کا جو حکم ہے آپ کیجئے خوشی سے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہاں گئی وہ تربیت آج، کہاں گئی وہ تربیت؟ یہ قصہ اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ ایک باپ اور بیٹے کا مکالمہ اللہ نے کیوں ذکر فرمایا ہے؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیا کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر اس کے دل کے اندر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو، فجر کی نماز کے لیے نیند قربان نہ ہو۔ آج تو یہ حال ہے، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں، دن کی کئی نمازیں اڑ جاتی ہیں، صاف صاف سری سری اللہ کے حکم چھوٹ جاتے ہیں۔ کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ خاندان کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ کنبے اور برادری کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ لوگوں کے پیچھے۔ انہوں نے اپنا خاندان چھوڑا، بیوی کو قربان، بچے کی قربانی، ماں باپ کی قربانی، وطن کی قربانی۔ یہ جگہ جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ یہ جگہ جگہ کیوں تذکرہ فرمایا؟ درود ابراہیمی، آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں، آپ کی نماز میں کمال اس وقت تک نہیں آئے گا جب ابراہیم علیہ السلام پر آپ درود اور سلام نہ بھیجیں نماز کے دوران۔ یہ کوئی خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو یہ عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنا، اللہ کے نام پر سب کچھ لگانے کے جذبات اندر موجود تھے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں 100% اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، منقاد ہو گئے۔ اسلما، گردن ڈال دینا، اسلام کہتے ہیں اپنی گردن کو اللہ کے حکم کے سامنے رکھ دینا۔ اس کی مثال بعض نے یوں دی ہے، اسلما، اسلام، گردن ڈال دینا، کہ ایک اونٹ کو ایک آدمی لے کے جا رہا اور اس نے ایک جگہ پر نکیل کو چھوڑ دیا، اور اس کی نکیل چمڑے کی بنی ہوئی تھی۔ ایک چوہا آیا اور اس چوہے نے اس کی نکیل کو پکڑا اور وہ کھینچنے لگا، اونٹ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اطاعت، فرما برداری اونٹ کی، اور چلتے 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 وہ چوہا تو جا کے بل میں گھسا۔ اب اونٹ تو بل میں گھسنے سے رہا تو اونٹ نے کیا کہ اپنی گردن جا کے بل کے اوپر رکھ دی۔ یہ اطاعت کی مثال دی جاتی ہے کہ اس طرح سے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن رکھ دینا۔ میرے دل میں، میرے دماغ میں، میری سوچوں میں کیا ہے، جو کچھ بھی ہو، اللہ کے حکم کے سامنے سب قربان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، خود پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا ذہین فتین انسان کائنات میں نہیں آیا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے اپنی عقلوں کو نہیں دوڑایا کہ نہیں میری چاہت یہ ہے، میری منشا یہ ہے۔ آج جب بات قربانی کی آتی ہے تو یہ فلسفہ گردانا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، بجائے اتنے جانور ذبح کرنے کے اچھا نہیں ہے کہ یہ مال کسی غریب کے گھر میں چلا جائے، کسی غریب کے گھر کا چولہا جل جائے، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر لیا جائے، کسی کی بچی کی شادی کا انتظام کر لیا جائے۔ یہ ہزاروں فلسفے، یہ ہمارا دماغ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، اور یہ ہماری سوچ کے اندر یہ باطل پرست لوگوں کی طرف سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔
اس موقع پر ہمیں اسلام کا یہ حکم ہے کہ سب سے قیمتی عمل، سب سے بڑا عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے آپ کے لیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے قربانی کے موقع پر، 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے تھے۔ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو ایک کافی ہے، چلو ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے۔ ایسا بھی آپ نے کیا ہے کہ ایک مینڈا آپ نے اپنی طرف سے ایک بار ذبح فرمایا قربانی میں، اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ثواب پوری امت کو ملے، پوری امت کو آپ نے ثواب میں شریک کیا۔ یہ بھی تو ہے، یہاں پر بھی کر سکتے تھے، چلو 2 اونٹ کافی ہیں، 100 اونٹ ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ نے وسعت دی ہے، جب اللہ نے گنجائش دی ہے، جب اللہ پاک نے حالات بہتر فرمائے ہیں، تو عید الاضحیٰ والے دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ آپ کے مالی صدقات میں سے سب سے قیمتی عمل اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی قربانی کر دی ہے، مزید گنجائش ہے، اب کیا کرے؟ اور قربانی کرے یا کسی غریب کو دے؟ قربانی کرے۔ اور گنجائش ہے، کیا کرے؟ قربانی کرے یا کسی غریب کو پیسے دے دے؟ قربانی کرے۔ اور گنجائش ہے، اب کیا کرے؟ کسی غریب کو پیسے دے دے حاجت مند کو، یا قربانی کرے؟ قربانی کرے۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ عقل یہاں نہیں چلتی کہ نہیں جو میرے دماغ میں آئے گا، جو میری سوچ میں آئے گا، جو میرا فلسفہ ہے، جو معاشرے کا فلسفہ ہے، نہیں۔ اگر بات فلسفے کی، عقلی فلسفے کی ہوتی، سوچ کی بات ہوتی، تو مجھے آپ یہ بتائیے ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جا کے دوڑ لگائی، ابراہیم علیہ السلام جہاں چلے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عرفات میں گئے، ابراہیم علیہ السلام نے مزدلفہ کے پھیرے لگائے، اما ہاجر نے صفا مروہ کی سعی کی۔ آج حاجی کیوں جا کے صفا مروہ کی سعی کرتا ہے؟ کیا ملتا ہے وہاں؟ ایک آدمی عرفات میں پورا سال جاتا رہے، پورا سال وقوف عرفہ جا کے کرتا رہے، نہیں ثواب۔ 9 ذی الحجہ کو جائے گا تو ثواب ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دین عقل کے تابع نہیں ہے کہ جو ہمارے دماغ میں بات آئے گی ہم اس کو لے لیتے، یہ نہیں ہے۔ دین میں پیروی کا نام ہے۔ بیت اللہ کے گرد چکر لگانا 7 کیوں ہے جی؟ اچھا، ان 7 چکروں کے اندر پہلوں میں رمل کرنا کیوں ہے؟ اکڑ کے چلنا کیوں ہے؟ حاجی استباع کیوں کرے گا؟ دائیں کندھے کو کیوں خالی کرے گا؟ یہ سب کی سب وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ کے حکم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ دین ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دین نام ہے اطاعت کا، فرمانبرداری کا۔ چلو ایک اور مثال عرض کرتے ہیں۔ رمضان المبارک قریب گزرا، روزے رکھتے ہیں ہم، 29 روزے آئے، ایک اور ملا لیتے ہیں، چاند ہو جانے کے باوجود بھی ایک اور ملا لیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ گناہ کا کام کیا آپ نے عید والے دن روزہ رکھ کر۔ عید الاضحیٰ والے دن 10 ذی الحجہ کو چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، بڑی عظمت کا دن ہے، آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ گناہ کا کام کیا آپ نے۔ کیوں؟ شریعت اتباع کا نام ہے، شریعت دلی چاہتوں کا نام نہیں ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ چلو جمعے کے دن ہم 2 کے بجائے 4 رکعتیں ادا کریں گے، روزانہ ظہر میں 4 پڑھتے ہیں، آج بھی ہم 4 پڑھ لیں۔ کوئی آدمی اگر امام 4 پڑھا لے گا تو آپ کہیں گے نماز نہیں ہوئی، بھائی وہ کہے گا میں نے کیا کیا جرم کیا ہے؟ قرات زیادہ کی ہے، قرآن زیادہ پڑھا ہے، تسبیح زیادہ کی ہے۔ آپ سب کے سب کہیں گے نہیں، خلاف شریعت ہے، خلاف سنت کیا ہے آپ نے۔ تو پتہ چلا اسلام نام پر فرما برداری کا ہے، اتباع کا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ پاک نے ہر امت کے لیے قربانیوں کا حکم دیا، اور یہ اس لیے حکم دیا ہے تاکہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام تم بلند کرو۔ یہ مقصد ہے، اللہ کا نام بلند کرو کہ اللہ کے نام پر میں قربان کر رہا ہوں۔ اور یہ متبادل ہے، یہ نعم البدل ہے اولاد کا۔ اصل اولاد کی قربانی تھی، اس اولاد کی قربانی کی جگہ پر میں یہ جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا پروردگار ایک ہی رب ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے جھک جاؤ۔
वबश्शिरिल मुखबितीन, और इख्बात और झुकने वालों के लिए खुशखबरियां सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, ये कौन होते हैं जिनके सामने जब अल्लाह का हुक्म आता है इनके दिल खौफ से कांप उठते हैं। ये नहीं देखते मेरी चाहत क्या है, ये नहीं देखते लोग क्या कहेंगे, ये नहीं देखते माशरा क्या कहेगा, ये अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हैं। वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, मसाइब पर सब्र करते हैं। वल मुकीमिस सलाह, और नमाजों को कायम करने वाले हैं। और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो अल्लाह ने दिया है उसमें से खूब खर्च करते हैं। कुर्बानी भी खर्च है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ माल खर्च है। शरीयत ने कुर्बानी गनी पर वाजिब करार दी है। गनी किसको कहेंगे? जिस आदमी पर ज़कात फर्ज है उस पर कुर्बानी भी है। एक आसान से ये समझ लें, जो आदमी जिसने ज़कात अदा की है, जिसके जिम्मे ज़कात है, उस पर भी कुर्बानी है। इसके अलावा सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत, ये 4 अमवाल कहलाते हैं। सोना, नकदी, माले तिजारत, सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत, ये 4 अमवाले ज़कात कहलाते हैं। सोना, अगर आपके पास सिर्फ सोना ही है तो 7.5 तोले होना जरूरी है। सिर्फ चांदी ही है 52.5 तोला होना जरूरी है। नकदी या माले तिजारत है, इतनी हो जिससे 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए। इस वक्त के हिसाब से 49-50 हजार रुपया तकरीबन। तो ये तो शरीयत ने निसाब बताया है ज़कात का। इस निसाब पर अगर आपके पास साल गुजरता है तो आप पर ज़कात लाजिम है। लेकिन कुर्बानी के लिए साल गुजरना शर्त नहीं है। अगर आपके पास कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर माल आ गया, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा की गुरूब आफताब से पहले पहले अगर आप साहिब निसाब होगे तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। कितना साहिब निसाब होगे? यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के आप मालिक होगे तो शरीयत ने आपको गनी करार दिया है, आप पर कुर्बानी लाजिम है। लिहाजा किसी के पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है, 2 तोला सोना है, उस 2 तोले सोने के साथ, या 1 तोला सोना है, उस 1 तोले सोने के साथ कुछ ना कुछ उसके पास कैश भी मौजूद है, नकदी भी मौजूद है, और इस नकदी को और 1 तोले सोने को अगर इनकी कीमत को आप जमा करेंगे 52.5 तोला चांदी यानी 50,000 से आगे निकल जाती है। ऐसे आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब है। अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमा लीजिए, 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, उस वक्त 7.5 तोले की बात की जाती है जब सिर्फ आपके पास सोना ही हो और कोई शय न हो। नकदी भी नहीं है, माले तिजारत भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, 1 रुपया घर में नहीं है उसके, हाँ सोना रखा हुआ है। कितना है? 2 तोले, 4 तोले, 5 तोले। ये तब निसाब तक पहुंचेगा, बनेगा जब 7.5 तोला सोना से ऊपर हो जाए तो फिर आप पर कुर्बानी आएगी। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, 1 तोला सोना आपके पास है और 1 तोले के साथ आपके पास नकदी मौजूद है, या घर में जरूरत से ज्यादा सामान रखा हुआ है, इतना सामान जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो आप साहिब निसाब है। फिर एक और बात ज़हन नशीन फरमाएं, सोना भी नहीं है, नकदी भी नहीं है, माले तिजारत भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, कोई शय घर में नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सामान घर में मौजूद है। जरूरत से ज्यादा सामान, वो बर्तन जो पूरा साल इस्तेमाल ना हो, वो फर्नीचर जो पूरा साल इस्तेमाल ना हो, ये जरूरत से जायद है। 2 आपके घर हैं, एक जरूरत का है, दूसरा जरूरत से जायद है, चाहे किराए पर लगा हुआ है चाहे वैसे पड़ा हुआ है। एक गाड़ी आपकी जरूरत है, दूसरी वैसे खड़ी है, ये जरूरत से जायद सामान है। इसी तरह से घर के अंदर शोपीस के तौर पर जो चीजें रखी जाती हैं वो पूरा साल, ये सब माल जरूरत से जायद है। अनसिले कपड़े जो पहनते नहीं हैं, बगैर सिले हुए कपड़े, अभी आपकी जरूरत नहीं है। खवातीन के पास ढेरों कपड़े रखे हुए होते हैं, ये क्या है? ये जरूरत से जायद हैं। ये सारा जरूरत से जायद सामान जो मैंने गिनवाया है, अगर इस जरूरत से जायद सामान की मालियत 52.5 तोला चांदी 50,000 तक पहुंच जाती है तो आप साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे आपके पास खाने को न हो कुछ भी। शरीयत ने जो निसाब बताया है उस निसाब की इत्तिबा कीजिए। फिर बात वही अर्ज करूंगा, शरीयत में इत्तिबा असल है, इत्तिबा और फर्माबरदारी है।
اب آپ کہاں سے قربانی کریں؟ اپنا مال بیچیں جو ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے. شریعت نے آپ کو غنی قرار دیا ہے کہ آپ غنی اور مالدار ہیں، اتنا سامان آپ کے پاس ہے، ضرورت سے زائد مال آپ کے پاس ہے، آپ غنی اور مالدار کہلائیں گے. اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی رقم رکھی ہوئی ہے بیٹی کی شادی کے لیے، ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ مال آپ سے وہ ضرورت سے زائد مال ہے، اس وقت آپ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے کسی بیٹی کو آپ نے واشنگ مشین لے کے دے رکھی ہے، اور اسی طرح سے فریج آپ نے لے کر دے رکھا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہے، سال باقی ہے، 6-8 ماہ باقی ہیں، یہ سامان اس وقت اس کے استعمال کا نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. جب ضرورت سے زائد سامان ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی ہے. پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ معنی ہرگز مت لیجئے گا کہ گھر کا ایک آدمی قربانی کر لے تو سب کی جانب سے ہو جائے گی. بالکل غلط فلسفہ ہے. ہر آدمی کا نصاب الگ الگ ہے. جیسا کہ گھر کے اگر 4 افراد ہیں، چاروں کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے، چاروں پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے گھر کے جتنے افراد ہیں ہر ایک کا الگ الگ نصاب بن رہا ہے. بیٹے کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، بہن کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، ہر ایک کا الگ الگ نصاب پورا ہے. ہر ایک 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہے، تو ہر ایک پر قربانی ہے. وہ آپ کی الگ مرضی کہ آپ ساری قربانیاں آپ گھر میں نہ کریں، آپ وقف کر دیں. آپ کسی ایسے علاقے کے اندر اپنی قربانیوں کو لے کے جائیں کہ جہاں غربا کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے گوشت کی فراہمی ہو جائے. الحمدللہ ہمارے یہاں مدرسہ جامعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کا التزام اور اہتمام ہم نے کیا ہے وقف قربانیوں کا، کہ جو لوگ اپنے گھروں میں قربانیاں نہیں کرنے چاہتے، وقف قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ملک کے مختلف علاقوں کے اندر اگر گوشت غربا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا انتظام ہمارے پاس ہے. یا اور جہاں آپ کو انتظام بہتر نظر آ رہا ہو وہاں آپ قربانی کیجئے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی بہرحال اگر 4 افراد گھر کے صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کا نصاب الگ الگ شمار ہوگا. یہ مسائل اچھی طرح سے جاننے کے ہیں، سمجھنے کے ہیں. پھر اسی طرح سے قربانی کے جو جانور ہیں ان جانوروں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بتائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے متعلق تفصیل بتائی، عمروں کے متعلق ان کی آپ علیہ السلام نے تفصیل بتائی. چنانچہ اونٹ ہے، اونٹنی نر مادہ دونوں 5 سال اس کی عمر بتائی. اور اسی طرح سے گائے بیل نر مادہ دونوں آپ علیہ السلام نے ان کی عمر بتائی 2 سال. اور بکری بکرا ہے نر مادہ، اس کی عمر 1 سال ہے. بھیڑ ہے عمر 1 سال ہے. البتہ بھیڑ دمبے میں گنجائش یہ دی گئی ہے کہ اگر وہ سال سے کم ہیں اور 6 ماہ سے اوپر ہیں، 8 ماہ کے 9 ماہ کے ہیں، لیکن وہ ایسے فربا موٹے تازے ہیں کہ ان کو اگر سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو فرق معلوم نہ ہو، تو بھیڑ دمبے میں سال سے کم کی بھی گنجائش ہے. باقی کسی جانور میں عمر سے کم کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. اور اسی طرح سے دانتوں کا گرا ہوا ہونا یہ جانور کی عمر کے پورے ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اپنے گھر کا جانور پلا ہوا ہے اور اس کے دانت اب تک نہیں ٹوٹے، نہیں گرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہے، بکری ہے، بکرا ہے، سال سے اوپر اس کی عمر ہو گئی ہے، گائے بیل ہے اور 2 سال سے اوپر ہے اس کی عمر، لیکن ابھی تک اس نے دانت نہیں توڑے، تو عمر پوری ہونے پر قربانی ادا ہو جائے گی. اور چونکہ ہم باہر سے خرید کر لاتے ہیں، منڈیوں سے جانور لے کر آتے ہیں، تو وہاں احتمال ہوتا ہے کہ عمر پوری نہ ہو، تو وہاں دانت کے دیکھنے کا اعتبار کریں. پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایسا جانور جو آنکھ سے معذور ہو، کانا، نہیں قربانی ہوگی. کان جس کا کٹا ہوا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لنگڑا جو ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایسا کمزور اور مریض جو چلنے کے قابل بھی نہ ہو اس کی بھی قربانی نہیں. دم جس کی کٹی ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. صاف ستھرا بے عیب جانور دیکھیں، ہر عیب سے سالم جانور آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر مال لے کر آئیں. لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ بسا اوقات بہتر کے چکر میں ہم اتنا مال خرچ کر لیتے ہیں. اب ایک بیل ہے جناب 6 لاکھ کا جی، 8 لاکھ کا جی، 10 لاکھ کا، کیا واقعی اگر اس کا اتنا گوشت ہے اور اس طرح کا ہے تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ قربانیاں آپ کریں، زیادہ سے زیادہ آپ قربانیاں کریں. 1.5 لاکھ کا جی، 2 لاکھ کا بکرا لے کے آئے ہیں، بھئی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ 4 لے کے آ جائیں، لیکن ایک معتدل قیمت کے لے کر آئیں تاکہ غربا تک گوشت کی فراہمی ہو سکے. جب آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں فلسفہ قربانی کا زیادہ سے زیادہ خون بہانا ہے، تو 2 لاکھ میں ایک بکرا لینے سے زیادہ بہتر ہے کہ 2 لاکھ کے آپ 4 اچھے لے کے آئیں.
زیادہ خون اس سے بہایا جائے گا، اور جتنے اس جو جانور آپ نے قربان کیا ہے اور اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اتنی آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی، تو وہ 4 کے جسم پر تو زیادہ بال آئیں گے۔ اور اسی طرح سے مقصد یہ بھی ہے کہ غربا کو شریک کیا جائے تاکہ قربانی کے گوشت میں ان کو شریک کیا جائے۔ فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، غنی کو بھی کھلاؤ اور غریب کو بھی کھلاؤ، حاجت مند کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہوتا ہے، مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ خون بہانا، زیادہ سے زیادہ جانوروں کا ذبح کرنا وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ ریاکاری، نمود نمائش سے اجتناب کیا جائے۔ ریاکاری سے اللہ کی یہاں قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، ریاکار کا عمل قبول نہیں ہے، مال حرام کا ہے قربانی قبول نہیں ہے، نیت فاسد ہے قربانی قبول نہیں ہے۔ نیت کی اصلاح بھی ضروری ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ قربانی کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔